اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، حدیث قرطاس کے بارے میں، اس کی تفصیل کیا ہے اور کیا یہ اہل سنت کے ہاں بھی اس کو مانا گیا ہے کہ رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ حدیث قرطاس سے مراد وہ تاریخی موقع ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے مرض کی حالت میں، کہ جس مرض میں بعد میں آپ کی شہادت ہوئی، اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہارے لیے وہ نوشتہ لکھ دوں جس سے تمہیں قیامت تک کے لیے گمراہ نہ ہوگے۔ اور اس پہ خلیفہ ثانی نے یہ اقرار کیا کہ یہ رسول جو ہیں مثلا اعوذ باللہ زیان کہہ رہے ہیں، اور لوگوں میں اختلاف ہوا جس کے نتیجے میں رسول اللہ نے سب کو باہر کر دیا اور آخر وہ مسئلہ اسی طرح رہ گیا اور رسول نے کوئی چیز تحریر نہیں کی۔ اس کو امامیہ کے علماء نے باقاعدہ نقل کیا ہے اور اہل سنت علماء کی بھی بعض کتابوں میں یہ چیز مل جاتی ہے، البتہ اس کی توجیہ کرتے ہیں، بہت سے مسائل کرتے ہیں، لیکن خود واقعے سے انکار کرنے والے کم ہیں۔ یعنی واقعہ رونما ہوا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اختلاف خود رسول کی زندگی میں ہی، رسول کے حجرے میں، رسول کی بیماری کی حالت میں رونما ہوا اور اس کے نتیجے میں رسول نے سب کو اپنے پاس سے دور کر دیا۔ اور آج بھی جو امت اس اختلاف میں پڑی ہے اور جو مسائل ہیں، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول کے اس نوشتے کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو توہین کی گئی اس موقع کے اوپر، کہ آپ کے ذہن کے اوپر حملہ الزام لگایا گیا یا آپ کے حکم کو نہیں مانا گیا، یہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے تاریخ جو ہے شرمسار ہے، اور انشاءاللہ خدا ان لوگوں سے ضرور اس کا بدلہ لے گا جنہوں نے یہ توہین انجام دی۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ۔ آقا، اور سوال، سلام، if someone smokes cannabis marijuana جو چرس آئی تھنک اس کو کہتے ہیں، would their prayers not be accepted in 40 days؟ یعنی 40 دن تک خدا جو ہے وہ دعا قبول نہیں کرتا اگر اس طرح کے جو چرس ہے یا دیگر اور بھی نشے کی چیزیں ہیں، تو اس پہ کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم کی جو شریعت ہے اور جو رسول کی شریعت ہم تک پہنچی ہے اور ائمہ علیہ السلام کی ہدایات کے بعد ان کی روایات کی روشنی میں علماء جو چیزیں ہم تک پہنچاتے ہیں، تمام امامیہ کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو مست کرتی ہو یا اس کے ذہن کے اوپر اثرات کو مرتب کرتی ہو، اس کا استعمال کرنا، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں، یعنی خود سگریٹ پینے پہ اکثر علماء نے جواز کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ تمباکو ہے خالی، اور اس میں اس طرح سے ذہن کو خراب، مطلب ذہن کو مست یا ذہن کو زائل نہیں کرتی، عقل کو زائل نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس کے نقصانات ہیں، ہم مومنین کو نہیں کہیں گے کہ رائے دیں گے کہ چونکہ جائز ہے لہٰذا آپ استعمال کریں، بہت سی چیزیں جائز ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو استعمال ہی کریے، اور مومن کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لہٰذا یہ صحت کے لیے نقصان دہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ لنگس کو نقصان پہنچائے گی اور آس پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائے گی، لیکن شرعاً جائز ہے۔ لیکن جہاں تک میریجونا یا حشیش یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہیں، ولو نجس کا حکم ہم نہیں دے سکتے کیونکہ نجاست کے لیے اس کا نیچرلی لکوڈ ہونا شرط ہے، جیسے کہ شراب میں ہوتا ہے یا بیئر میں ہوتا ہے، نجس نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، یہ سب مطلقاً حرام ہے اور ایک مومن کے لیے بالکل جائز نہیں کہ وہ اس کا استعمال کرے۔ رہی بات کہ نماز 40 دن تک یا دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، یہ روایات اس سلسلے میں تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک انسان نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم آغا، انگلش میں آئی وانٹ ٹو ڈو متا، میں ایک اہل سنت خاتون کے ساتھ متا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی خصوصاً اس کے فادر سے کیا پرمیشن لینا ضروری ہے؟ دیکھیے، امامیہ کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب
لڑکی اگر کنواری ہے تو اس کے والد سے اجازت لینا عقد کے لیے، اب چاہے وہ عقد مؤقت ہو چاہے وہ عقد دائم ہو، ضروری ہے بنابر احتیاط واجب۔ لہٰذا انسان مقلد اگر ہے تو وہ یا اس احتیاط پر عمل کرے گا یا کسی ایک مرجع کو اس مسئلے میں فالو کر سکتا ہے جو اس شرط کے قائل نہ ہوں۔ لہٰذا اگر وہ مرجع کے حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہے، مرجع علی قدر کے حکم پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا اور باپ کی اجازت لینا ضروری ہے، ولو یہ کہ وہ مطاع کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر مسلمان خاتون کے کنواری خاتون کے سے عقد کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو باپ کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اگر نہیں تو پھر دوسرا کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ خصوصاً اس مسئلے میں کسی ایسے مرجع کے حکم پر اور فتوے پہ عمل کر سکتا ہے جو باپ کی اجازت کو شرط نہ مانتا ہو۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں کسی میں ڈسکس کیا تھا، انہوں نے پھر تشہد کے بارے میں پوچھا ہے، کیا اس میں 14 معصومین کی ولایت کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مرجع علی قدر کے نزدیک تشہد میں اگر کوئی انسان امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دینا چاہے تو ضروری ہے کہ اسی جملے سے کہے گا جو روایات میں موجود ہے، یعنی اشہد ان علی نعم الولی۔ لہٰذا کسی اور جملے سے یا کسی اور کی گواہی کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تشہد اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے، اس کے اندر گواہی، تیسری گواہی اپنے آپ میں مستحب ہی رہے گی، لہٰذا اگر کسی نے دی تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں دی تب بھی اس کی نماز صحیح، اگر دے گا تو مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ اسی جملے سے دے جو جملہ روایات میں آپ کو ملتا ہے، یعنی اشہد ان علی نعم الولی۔ البتہ سلام میں ایک جملہ کہہ سکتا ہے، وہ بھی روایات میں چونکہ موجود ہے، مرجع علی قدر نے اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ جب آپ سلام کہہ لیں والسلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس تو آپ کہہ سکتے ہیں والسلام علی الائمۃ الہادیین المہدیین، کہ تمام ائمہ کو سلام ہو جائے گا، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن الگ سے کوئی اور جملہ اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے انہوں نے کیا، السلام علیکم، اگر نماز کے وقت اگر دوران نماز پہلے سورہ الحمد کے سے پہلے کچھ اور آیت سورہ پڑھ لیں اور پھر خیال آئے کہ سورہ الحمد نہیں پڑھا ہے تو کیا اس کے بعد سورہ الحمد پڑھنے کے بعد پھر سے دوسرا سورہ پڑھنا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان پہلی اور دوسری رکعت میں چونکہ ضروری ہے کہ انسان سورہ حمد کی تلاوت کرے اور اس کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرے، اب انسان نے مثال کے طور پر تکبیر کہہ کے یا دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اس نے کسی وجہ سے بھی غفلت میں کوئی سورہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر اسے خیال آیا کہ میں نے سورہ حمد نہیں پڑھا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے سورہ حمد پڑھے گا پھر ایک سورہ پڑھے گا، یہ سورہ جو اس نے پہلے پڑھا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، نماز اس کی بہرحال صحیح ہوگی، ذکر کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، خصوصاً اگر سہون یہ کام کیا ہے تو کوئی مسئلہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن سورہ حمد پہلے پڑھے گا، اگر اس کو یاد آ گیا تو اس سورہ کو وہیں چھوڑ دے گا، پہلے سورہ حمد پڑھے گا، پھر ایک کوئی چھوٹا سورہ پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا اور اپنی نماز کو تمام کرے گا۔ جزاک اللہ۔ عارف صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم، آغا نماز جماعت کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے قبل امام اس کے آگے ذکر کرنے لگتا ہے اور رکوع سے پہلے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ ہم دوبارہ رکوع میں چلے جائیں، تو اگر دوبارہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا یہ رکوع کی اضافت ہوگی، یعنی اضافہ ہو جائے گا، ایک رکوع کی جگہ 2 رکوع ہو جائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا نماز صحیح ہے یا اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے نماز پڑھنا ہوگی؟ اگر انسان اولاً کوشش کرے کہ جب تک امام سر نہ اٹھائے انسان اپنی طرف سے کوئی عمل انجام نہ دے، یعنی ہر عمل میں امام کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے، ساتھ چلنا بہت ضروری نہیں ہے، یعنی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے سچویشن سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی عادت مثال کے طور پہ اکثر یہ تب ہوتا ہے جب انسان کسی دوسری مسجد میں نماز جماعت پڑھنے چلا جائے تو اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کا امام کس طرح سے ذکر پڑھتا ہے یا کوئی دعا کم پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے، معمول سے ممکن ہے کوئی انسان صرف ذکر پڑھ کر رکوع سے اٹھ جائے، کچھ ممکن ہے کوئی صلوات پڑھنے کے بعد اٹھے، لہٰذا تھوڑا سا یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں اگر انسان رکوع سے سر اٹھا لے اور امام ابھی بھی رکوع میں ہو، اس کو لگے کہ امام نے رکوع تمام کر لیا ہے لہٰذا سر اٹھا لیا ہے اس نے، لیکن ابھی امام کوئی چیز پڑھ رہا ہے، تو اگر اسے اندازہ ہو کہ امام میرے جانے سے پہلے سر نہیں اٹھائے گا تو اس کو رکوع میں جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ 2 رکوع شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سجدے میں کہ امام نے اگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور ہم نے سر اٹھا لیا اور ابھی سجدے میں ہے تو ہم سر دوبارہ سجدے میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نیت سجدے کی نہیں ہے، دوسرے سجدے کی نیت نہیں ہے یا دوسرے رکوع کی نیت نہیں ہے، ہم امام کی مطابقت کے لیے لوٹ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اٹھائے اور ہمیں معلوم ہے کہ ابھی 2 سیکنڈ میں امام بھی سر اٹھا
لے گا تو آئندہ احتیاط کرے، لیکن وہ انتظار کرے کہ امام رکوع سے سر اٹھا لے یا سجدے سے سر اٹھا لے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو تمام کرے۔ اگر دوبارہ رکوع میں جا سکتا ہے اور ابھی وقت ہے، یا دوبارہ سجدے میں جا سکتا ہے اور ابھی امام کا ذکر طولانی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی اس کی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے کہ میک اپ جو ہے وہ خاتون کے لیے حرام ہے اگرچہ وہ محرم کے سامنے بھی کرے اور ہسبینڈ کے سامنے، اور اگر کوئی دیگر لوگ ہیں مثلا وہ خاتون اس کام پہ ہے کہ وہ کسی ٹیلی ویژن پریزنٹر کے طور پر کام کر رہی ہے اور اس کے لیے وہ میک اپ کرنا ضروری ہے، تو کیا حکم شرعی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں دو مسئلے ہیں۔ پہلی چیز یہ، کیا خاتون کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ محرم کے لیے، اگر شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہے تو شرعاً نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ روایات ہے مفصلہ ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، خداوند عالم اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے، اور یہ بہترین چیز ہے۔ عام موضوعات ایسے ہیں جس کے اوپر کم ڈسکشن ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ خاتون جب گھر سے نکلتی ہے تو اپنے آپ کو سجا سنوار کے نکلتی ہے، گھر میں جب رہتی ہے جہاں شوہر اس کا موجود ہے تو بالکل عام حالات پہ رہتی ہے، جبکہ اس کا برعکس ہونا چاہیے۔ جب گھر میں رہے تو سج کے سنور کے شوہر کے سامنے رہے، باہر نکلے تو معمولی کیفیت میں نکلے۔ لیکن خیر اگر میک اپ کرنا چاہتی ہے باہر نکلتے وقت بھی تو اس دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اولاً یہ میک اپ غیر شوہر کے لیے نہ کیا گیا، یعنی نامحرم کے لیے نہ کیا گیا۔ خواتین کی محفل ہے، شادی ہے، اس طرح کی تقریب ہے جس میں جا رہی ہیں، سب خواتین ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی، میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خود اپنے آپ میں عمل جائز ہے۔ لیکن اگر یہی میک اپ نامحرم کے لیے کیا جائے تو یہ حرام ہے، عذاب کا سبب بنے گا۔ جس طرح وہاں تاکید ہے استحباب کی، اگر شوہر کے لیے کرے تو تاکید ہے، اسی طرح اگر غیر شوہر کے لیے کرے تو عذاب کے لیے بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں۔ اب جو آپ کا تیسرا سوال تھا کہ اگر خاتون کوئی جاب ایسی کر رہی ہے جس میں اسے میک اپ کرنا پڑے گا اور اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چہرہ کھولنا اسی شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کے اوپر کوئی میک اپ نہ ہو۔ اگر اس کے چہرے پہ میک اپ آ جائے گا تو تمام مراجع پہ متفق ہے کہ اس کو چہرہ چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اینکرنگ کا کام یا اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کسی طرح کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے، سادے چہرے کے ساتھ کریں، اور اگر میک اپ کریں تو پھر اس کو چہرہ ٹیلی ویژن یا کیمرے پہ نہیں آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے کہ قرآن میں تحریف کے حوالے سے کچھ سوال تھا، لیکن انہوں نے سوال الگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ کئی لوگ الگ الگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے آگے لکھا ہے کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ قرآن کے میں ہر سورہ ہر آیت میں علی کی تذکرہ میں دکھا سکتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم جس طریقے سے علی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ ہر انسان اسے سمجھ لے، تو اس میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح چیز ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں؟ کنفیوژن کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی عالم دین نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا قرآن رموز سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ قرآن کی چیزیں خود قرآن نے کہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں محکم ہیں، یعنی واضح ہیں، کچھ متشابہ ہیں جن کے سمجھ دکھنے میں آسان ہے لیکن ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور کچھ اس کے اندر رموز ہیں، مقطعات، حروف مقطعات، جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جیسے الف لام میم کا کیا ترجمہ کوئی کرے گا، حام میم کا ترجمہ کیا کوئی کرے گا، کاف عین یا عین صاد کا ترجمہ کیا کوئی کرے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے خاص بندوں کو اس چیز کا علم ہے۔ تو قرآن میں ہر طرح کی آیات ہے، پہلی بات یہ۔ ہر ٹرانسلیشن کا جو مسئلہ ہے، خود قرآن پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے امامیہ میں کہ قرآن وہی ہے جو رسول اکرم پہ نازل ہوا تھا۔ ٹرانسلیشن کی جب بات آتی ہے تو یہ صرف قرآن کے نہیں، ہر کتاب کے ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان ٹرانسلیشن کو پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی لکھا ہو جو اصل لکھنے والے نے یا کتاب تحریر کرنے والے نے یا کتاب نازل کرنے والے نے قصد کیا ہو، بلکہ یہ وہ ہے جو ٹرانسلیشن کرنے والے کی سمجھ میں اس کا میننگ آ رہا ہے۔ اب آپ عربی زبان کو اگر لیجئے تو عربی زبان میں ایک حرف کے کئی معنی ممکن ہیں اور صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا امکان میں ہے کہ جو معنی ہم کر رہے ہیں وہ وہاں مقصود نہ ہو، کوئی اور معنی مقصود ہو، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل پریشانی کے سبب نہیں بنتا۔ بہت سے اگر کوئی انسان بہت تحقیق کرنا چاہتا ہے تو کئی ٹرانسلیشنز پڑھ کے وہ ایک نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا خود قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے ٹرانسلیشنز میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ صرف قرآن نہیں، ہر کتاب کے ساتھ جس کا ترجمہ کیا جائے اس میں یہ چیز ممکن ہے، اور اس سے خود قرآن کی افادیت کے اوپر حرف
نہیں آتا۔ رہی بات کہ کسی عالم کا یہ دعا کرنا کہ ہر آیت سے میں علی کے فضائل کو ثابت کر سکتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ خداوند عالم نے اپنے تمام کمالات کو، اپنے تمام قدرت کو کی نمائندگی کے طور کے اوپر، اپنے عجائب کی نمائندگی کے طور پر، اپنی ولایت کی نمائندگی کے طور کے اوپر امیر المومنین کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن ان کی شان میں نازل ہو کہ کوئی آیت ان کی شان میں، جبکہ امامیہ کے نزدیک 1/3 سے زیادہ آیتیں جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرے تو جو آیت ظاہری طور پر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ہم صحیح معنی کو دیکھیں تو اس کا مصداق ضرور اہل بیت کی ذات ہم کو مل جائے گی، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے یہ کہتے کہ میں نے ایک اہل سنت عالم دین جو دیوبندی ہے اس سے کہتے سنا ہے کہ وہ جو حدیث قدسی ہے لولا کہ خلقت الافلاق، تو یہ حدیث کے بارے میں اس نے ڈینائی کیا کہ یہ جھوٹی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث قدسی صحیح ہے اور اس کو کس طرح سے پیش کیا جائے گا اغیار کے؟ کسی اہل سنت یا مخالف عالم کے حدیث کے انکار کرنے سے ہمارے اوپر کوئی حرف نہیں پڑتا۔ ہم اس وقت مقام مشاجرہ یا مناظرہ میں نہیں ہے۔ مناظرے میں اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے ثبوت پیش کرتے ہیں اس کی کتاب سے، لیکن خود ہمارے بیلیف کے لیے ہمیں کسی سنی عالم یا کسی مخالف مذہب کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، میں اپنے جوانوں سے عرض کروں گا یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے سے کہ 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام یا دین یا توحید یا مثال کے طور پر نبوت، اس طرح کے جو مسائل ہیں یا خود ہماری فقہ کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، فضائل ڈسکس کر رہے ہیں اہل بیت کے، تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں اہل بیت کے، تو اگر ہمارا مقصد صرف واقعیت کو جاننا ہے اور ہم اپنوں کے مجمع میں بات کر رہے ہیں جہاں سب علی کے چاہنے والے ہیں، جہاں اپنے دوستان بیٹھے ہیں جو فضائل کو سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے کتابیں میں جو چیز تحریر ہو، جو مستند تحریر ہو، اچھی کتابوں میں تحریر ہو، ہمارے علماء کے نزدیک تحریر ہو، معتبر ہو، اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، کسی کے ماننے کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ جب ہم مناظرہ کرتے ہیں تب ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک پوائنٹ بناتے ہیں، ایک ویلیو بناتے ہیں کہ بھئی ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ مناظرہ ہو رہا ہے مثال کے طور پر اسلام کے دوسرے فرقوں سے، تو بھئی کیا چیز ہماری بیس رہے گی؟ وہ قرآن ہمارا بیس رہے گا اور وہ کتابیں جن کو وہ بھی قبول کرتے ہیں، تب ہم حریف کے اوپر حجت قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اپنوں کا مجمع ہوتا ہے تو حجت قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی حریف کے ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں جب فضائل کی بات ہو رہی ہے، اپنوں کی بات ہو رہی ہے، تو اگر امیر المومنین کی شان میں یا کسی حدیث کے سلسلے میں یا حدیث مثال کے طور پر لولا افلاق کی والی بات ہے، حدیث لولاک کی بات ہے، تو حدیث لولاک ہمارے تمام منابع میں موجود ہے، کسی بھی غیر کے مذہب کے ماننے نہ ماننے سے اس کی افادیت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، کیونکہ ہم مقام مناظرہ میں نہیں ہیں اس وقت۔ جب مقام مناظرہ میں آئیں گے تو پھر ہم اس کے سامنے دلیل پیش کریں گے کہ تمہاری کن کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہر وقت مقام مناظرہ میں ایک اور بہت اچھی بات کسی عالم دین نے کہی تھی یا کسی ذاکر نے کہی تھی، قابل نقل چیز تھی، لہٰذا یہاں پہ ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دفعہ اسی کو سمپل کرنے کے لیے ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں جن کو سب قبول کرتے ہیں، یعنی وہ فضائل جو مثلا خلیفہ اول نے بھی نقل کیے ہیں، خلیفہ دوم نے بھی نقل کیے، حضرت علی کے وہ فضائل یا امام حسن اور امام حسین کے وہ فضائل جو ان کے دشمنوں نے بھی نقل کیے ہیں، یعنی ان کے دشمن بھی ان کو اس حد تک بافضیلت مانتے تھے، تو اس کو سب کے سامنے ہم نقل کر سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ وہ فضائل ہیں جو جناب ابو ذر نے نقل کیے ہیں، ایک وہ فضائل ہیں جو جناب مقداد نے نقل کیے ہیں یا جناب سلمان فارسی نے نقل کیے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اسی لیول پہ رہ جانا ہے، دشمنوں کے لیول پہ رہ جانا ہے فضائل کے ایکسیپٹنس تک، یا دوستوں کی فہرست میں آنا ہے، جو مالک اشتر کے پاس معرفت تھی، جو حبیب بن مظاہر کے پاس معرفت تھی، اس لیول پہ آپ کو آنا ہے۔ اگر اس لیول پہ آنا ہے تو آپ کو دشمن کے لیول سے اوپر آنا پڑے گا اور دوستوں کی محفل میں آ کر فضائل کو سننا پڑے گا، کیونکہ دشمن سے جو فضائل نقل ہوتے ہیں وہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے نقل ہوتے ہیں، اور دوست سے جو فضائل نقل ہوتے ہیں وہ معرفت کے لیے نقل کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے لیول کو تھوڑا سا اوپر لے جانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا السلام علیکم، چہرے سے تل ہٹانا کیا شریعت میں کوئی ممانعت ہے اس کے لیے؟ چہرے یا بدن کے کسی حصے سے ظاہری کسی چیز کو ہٹانا، مثال کے طور پہ تل ہے یا مسا ہے، اس میں کوئی حرج
نہیں ہے. اگر چہرے کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں مثلا تل، ویسے البتہ عام طور سے تل کو خوبصورتی کی علامت سمجھا گیا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر اس کو چہرے سے ہٹانا چاہیں کسی بھی عنوان سے کسی بھی طریقے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. یہ حدیث کے بارے میں وہی بات ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں تشریح فرما دیجئے. دیکھیں حدیث جب ہم کہتے ہیں تو حدیث یعنی وہ چیز جو قرآن میں نہیں ہے. اب حدیث امامیہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو معصوم سے صادر ہو اور قرآن میں نہ ہو وہ حدیث ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم حدیث کے آگے اس کا ایک فریز لگاتے تاکہ پتہ چلے یہ حدیث کس سے ہے. اگر ہم کہیں حدیث رسول ہے، حدیث نبوی ہے یعنی رسول نے فرمایا. اگر ہم کہیں حدیث امام ہے، کسی امام معصوم نے فرمایا، تو امامیہ کے نزدیک امام کا قول بھی حدیث ہے اور قابل حجت ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جبرائیل نے آ کر بیان کی ہیں، فرشتے نے آ کے بیان کی ہیں، رسول کے پاس آئی ہیں، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. فرشتے نے آ کے بیان کیا، خدا نے چیز کو بیان کیا، عرش الہی کی کسی چیز کو بیان کیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں. تو حدیث قدسی وہ چیز ہے جو فرشتہ رسول کے لیے لے کر آیا، رسول نے نقل کیا، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی خداوند عالم کے ہی حرف ہیں لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور یہاں سے رسول اکرم کی امانت داری اور رسول اکرم کا امین ہونا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا تھا کہ کیا قرآن کا حصہ ہے اور کیا رسول کی زبان ہے اور کیا حدیث قدسی ہے. یہ رسول کی صداقت اور امانت داری تھی کہ انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ تعلیم کیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا اپنا قول ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا قول ہے جو جزء قرآن نہیں ہے. یہیں سے رسول کی صداقت بھی ثابت ہوتی ہے، امانت داری بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہیں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول کو معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے قول کے اوپر اعتماد کر کے اپنے دین کو صحیح کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اسلم صاحب السلام علیکم. آقا میرے پاس سکے ہیں جو چاندی اور سونے کے ہیں اور نصاب تک ہیں، لیکن کیونکہ اس کا چلن نہیں ہے اس پر ہمیں زکوٰۃ دینا واجب ہوگا؟ اگر اب جو عام طور سے ہماری جو آج کی مارکیٹ ہے اس پہ سونے اور چاندی کے سکوں کے چلن ہے ہی نہیں، استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگرچہ یہ حد نصاب تک پہنچ جائیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس اضافی ہیں، استعمال نہیں ہو رہے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا اپنے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اور معونہ ہونے کی وجہ سے. یعنی آپ کے پاس موجود ہے اور یہ پروفٹ میں جا رہا ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ایک بار خمس نکالنا ضروری، لیکن ایک ہی بار خمس نکالیں گے. ہر بار خمس نکالنا ضروری نہیں ہے، صرف ایک بار خمس نکالیں گے اور وہی ان کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ. شادی کے لیے کیا کسی لڑکی کے باپ کی رضامندی یا ماں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے؟ اور لڑکی خود بالغ ہے اور اگر اس کا دوسرا عقد بھی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو باپ ماں کی تو رضامندی کوئی شرط نہیں ہے، البتہ ماں باپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ہم فقہ کے مسئلہ کی بات کرتے ہیں، عقد کی بات کرتے ہیں، تو ولایت کی اگر بات ہو تو صرف باپ اور دادا کے پاس ولایت ہے. لڑکی کے عقد کی ولایت صرف باپ اور دادا کے پاس ہے، نہ چچا کے پاس ہے، نہ بھائی کے پاس ہے، نہ ماموں کے پاس ہے، نہ پھپھا کے پاس ہے، نہ ماں کے پاس ہے، نہ بہن کے پاس ہے، نہیں، صرف باپ اور دادا کے پاس ہے. وہ بھی اگر لڑکی کنواری ہو. اگر اس کے دوسرا عقد ہے، دوسری شادی ہے، اگر اس کی دوسری شادی طلاق ہو چکی ہے، بیوہ ہو چکی ہے، کسی وجہ سے بھی اس کی دوسری شادی ہے اور باقرہ نہیں ہے، تو اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بالغ ہے تو اپنا فیصلے خود کر سکتی ہے اور اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ جیسے مجنب ایک شخص بدل غسل تیمم کر سکتا ہے، کیا حیض کی عورت بھی اس طرح کے تیمم کر سکتی ہے؟ بالکل، اگر حیض سے پاک ہو جائے خاتون، کسی وجہ سے اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا منع ہو، ضرر ہو یا جو بھی وسائل ہوں، تو وہ تیمم بدل حیض کرے گی اور اس حیض کی عالم سے پاک ہو جائے گی، اپنی عبادتوں کو انجام دے دی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی. آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. زیادہ سوالوں کے لیے نمبر پر اور دیگر لوگوں تک اس نمبر کو پہنچائیں، اور خصوصاً آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیوز کو آپ یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کچھ سوالوں کے ساتھ اور کچھ موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.